وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ. نیکی لانے والوں کا سن لیا. اب اور جو بدی لائے، برائی لے کے آئے گا، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو ان کے منہ اوندے گرائے جائیں گے آگ میں، یعنی اوندے منہ آگ میں گرایا جائے گا. کون؟ جو برائی لائیں گے، توبہ نہیں کریں گے، معافی نہیں چاہیں گے، برائیوں کا انبار لگاتے رہیں گے اور اللہ سے ڈریں گے نہیں، تو ان کو آگ میں اوندے منہ گرایا جائے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اچھے عقیدے، اچھے اعمال، دونوں لفظ آپ سے سننا چاہتا ہوں. ایک بار اور کہہ دیں. بڑی مہربانی، اللہ خوش رکھے. یہ کیوں کہلوایا یہ یاد کر لیں. عقیدے بھی اچھے ہوں، اعمال بھی اچھے. تو جب عقیدے اچھے ہوں گے، اعمال اچھے ہوں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر جنت بھی ملے گی، خیر بھی ملے گی. پھر قیامت کا وہ ایک دن جو 50,000 سال کے برابر ہے، پیاس سے زبانیں باہر آ رہی ہوں گی، اس دن آپ مطمئن ہوں گے. جو ایمان والے ہوں گے اور نیک ہوں گے. تو ہم جب سن رہے ہیں تو کیوں نہیں ٹھیک ہو جاتے؟ کورونا آیا، ماسک پہن لیا. کورونا آیا، لاک ڈاؤن، باہر نہیں نکلنا، نہیں نکلے. کسی سے ہاتھ نہیں ملانا، نہیں ملایا. کورونا سے ڈر گئے. کورونا لگنا ہے یا نہیں یہ تو یقین نہیں ہے. موت آنی ہے نا. موت کے بارے میں کوئی شبہ، کوئی احتیاط نہیں. کورونا کی اتنی احتیاطیں، موت کی کوئی احتیاط. موت سے ڈر رہا ہے نہیں، موت نہ آ جائے. موت نے تو آنا ہے. کورونا لگے نہ لگے، موت نے تو آنا. اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ڈینگی آیا تو عورتوں نے پورے کپڑے پہننے شروع کر دیے، ورنہ بازو ننگے، کمر ننگی، گلے ننگے، کیا کچھ، پنڈلیاں ننگی، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے شروع کر دیے. ڈینگی آیا، انہوں نے کہا جی اپنا جسم ڈھانپو. ڈینگی کے ڈر سے کہ یہ مچھر کاٹ نہ لے، جسم ڈھانپ لیے. ڈینگی سے ڈر گئے، اللہ سے نہیں ڈرے. کورونا سے ڈر گئے، اللہ سے نہیں ڈرے. پھر سمجھدار ہیں کیا ہم؟ جی مجھے تم بے وقوف کہہ رہے ہو، میں بہت سمجھدار آدمی ہوں. تو کیا سمجھداری دکھائی ہے میں نے؟ کیا کیا ہے میں نے؟ تو سمجھدار وہ ہے جو یہ سن لے کہ نیکی لائیں گے خیر ملے گی، برائی لے کے جائیں گے تو آگ میں اوندھائے جائیں گے، منہ کے بل گرائے جائیں گے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اب سنیں. کافر جو ہیں ان کے جو اچھے کام ہیں، کافروں کے اونچی گئیے گا، اس کے مثال کے طور پر ہسپتال بنا دیے، چیریٹی جس کو آپ خیراتی ادارے کہتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے ایجادات، یہ وہ، ان کو اس کی جزا دنیا میں ملے گی. کہاں ملے گی؟ یہ جو آیت میں نے بتائی ہے نا، جو نیکی لے کے آئے گا اس کو، یہ کافروں کے لیے نہیں ہے. یہ کن کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے. کیونکہ مدار نجات ایمان ہے. ایمان نہیں ہوگا تو نجات ہو سکتی نہیں. یہ کوئی میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. قرآن نے واضح کر دیا، جو ایمان والا نہیں، جس کے عقیدے درست نہیں، اس کی بخشش ہو سکتی نہیں. ہاں اس نے نیک کام کیے ہوں گے، اچھے کام کیے ہوں گے تو کم عذاب ہوگا، لیکن جائے گا دوزخ میں، کیونکہ مومن نہیں ہے. تو جو مومن ہے وہ گناہگار ہوگا،
اس کو سزا یا بغیر سزا کے اللہ چاہے گا معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، بالآخر اس نے جنت میں جانا ہے، سزا کے بغیر یا سزا پا کر بالآخر مومن نے جنت میں جانا ہے۔ کافر کے لیے جنت کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں۔ ان کو دنیا میں بدل مل جاتا ہے، دیکھو کتنے مزے میں رہ رہے ہیں۔ اور حدیث شریف ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے عیش خانہ۔ وہ عیش کر رہا ہے یہاں پہ، کیونکہ اس کو قیامت کا یا جنت کا کوئی اس کا عقیدہ ایمان نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تو ہمیں اچھے عقیدے اور اچھے اعمال، یہ میں نے اس لیے آپ سے کہلوایا کہ آپ کو یاد رہے، عقیدے بھی درست رکھنے ہیں، عمل بھی درست رکھنے ہیں، کیونکہ نیکی لے کے جائیں گے بہت اچھا بدلہ ملے گا، برائی لے کے جائیں گے آگ میں اوندھائے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں کیا بدلہ ملے گا مگر اسی کا جو کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ جو کرو گے اسی کا بدل پاؤ، اچھا کرو گے تو اچھا، برا کرو گے تو برا۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے، دونوں راستے ہمارے سامنے ہیں، ہمیں بتا دیا گیا یہ خیر ہے یہ شر ہے، خیر کا کام کرو گے کتنی جزا پاؤ گے، برا کام کرو گے اتنی سزا پاؤ گے۔ اور آپ دنیا میں اپنے لیے بری چیز پسند نہیں کرتے تو آخرت کا کیوں نہیں سوچتے؟ یہاں نہیں مجھے اچھی چیز چاہیے، عمدہ چیز چاہیے، نہیں خراب والی نہیں چاہیے، تو وہاں کے لیے بھی سوچو نا، وہاں کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ اس شہر کے رب کی پوجا کروں، اس کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت والا کیا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور سب کچھ اس کا ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مسلمان بنوں، ماننے والا بنوں، فرما بردار بنوں، اسی کے سامنے گردن رکھ دینے والا بنوں۔ توجہ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے سامنے آ گیا کہ نیکی کا سبب ہوگی، برائی کا سبب۔ نیکی کریں گے نیکی کا اچھا بدلہ پائیں گے، جنت پائیں گے، برائی کریں گے تو برائی پائیں گے، خرابی ہوگی۔ تو اب فیصلہ پتہ چل گیا، اچھائی کرنی چاہیے تاکہ اچھائی ملے۔ یہاں یہ بات بھی سن لیں، آپ کا عمل چھوٹا ہوگا، جزا چھوٹی نہیں۔ آپ کی برائی جتنی مرضی بڑی ہو جائے، اس کی سزا اس سے زیادہ بڑی، اسی کے قدر آپ کو سزا ملے گی۔ لیکن چھوٹی سی نیکی پہ بھی جزا بہت بڑی ملے گی۔ تو مجھے گھاٹے کا سودا پسند ہونا چاہیے یا نفع کا؟ نفع کا سودا پسند ہونا چاہیے، جس میں مجھے پروفٹ ہو، بینیفٹ ہو، کمفرٹ ہو، فائدہ ہو۔ تو میں سمجھدار بنوں اور اچھے اعمال اور اچھے عقیدے والا ہو جاؤں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، لا الہ الا اللہ، اتنا کلمہ جو ہے نا، اس کو تحلیل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کو۔ الحمدللہ اس کو تحمید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تحمید۔ سبحان اللہ اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟
اللہ اکبر اس کو تکبیر کہتے ہیں. تکبیر اللہ اکبر، تسبیح تحمید الحمدللہ، تحلیل لا الہ الا. یاد ہو گیا؟ تکبیر اللہ اکبر، تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، اور تحلیل کیا ہے؟ لا الہ. یہ جب آپ صرف اتنا پڑھتے ہیں، پورے کلمے کی بات نہیں، صرف اتنا ہی پڑھا آپ نے، لا الہ الا اللہ، اتنا صرف پڑھا آپ نے، 12 حرف ہیں اس میں. کتنے؟ 120 نیکیاں مل جاتی ہیں آپ کو صرف پڑھنے سے. صرف آخرت کی جزا اس کے سوا ہے، یہ یہاں مل جاتی ہے. سبحان اللہ کہا، اس میں 9 حرف ہیں، 9 نیکیاں مل جاتی ہیں. پورا کلمہ 24 حروف ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 24 حروف پڑھنے سے 240 نیکیاں مل گئی ہیں. اور آگے پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف اتنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا. اس کی نیکیاں گن سکتے نہیں، اس کی نیکیاں گن سکتے. ہاں جی، ایک مرتبہ درود پڑھا، 10 نیکیاں مل گئیں، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے بلند ہو گئے، 10 حاجتیں پوری ہوں گی. اور ثواب کتنا جمع ہو جائے گا؟ آپ ایک مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اربوں خربوں جتنی گنتی فرشتوں کی ہے کوئی گن سکتا نہیں. آپ ایک مرتبہ درود بھیجتے ہیں، وہ سارے فرشتے جن کی گنتی نہیں، وہ آپ پہ 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں. اللہ یا بولو، کتنا نفع کا سودا ہے، کتنا پیارا. اللہ تعالی معبود ہے، سب اس کی عبادت کرتے ہیں، کوئی اور اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں. وہ یہ نہیں فرماتا نماز پڑھو میں پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دو میں دیتا ہوں، روزہ رکھو میں رکھتا ہوں، حج کرو میں کرتا ہوں. نہیں، اس کی عبادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. مگر وہ معبود ہو کر فرماتا ہے میں اپنے حبیب پہ درود و سلام بھیجتا ہوں. اور اللہ کا فعل اللہ کے ساتھ ہے. کبھی ایسا وقت نہیں تھا کہ اللہ نہ تھا، یہ سوچا نہیں جا سکتا. کبھی ایسا وقت نہیں ہوگا کہ اللہ نہیں ہو، ایسا ہو سکتا نہیں. وہ واجب الوجود ہے. کائنات نہیں بنی تھی، اللہ تھا. کائنات نہیں ہوگی، اللہ ہوگا. کائنات نہیں تھی، اللہ اپنے حبیب پہ درود و سلام بھیج رہا تھا. کائنات نہیں ہوگی، اللہ درود و سلام بھیجے گا. یہ درود و سلام ربانی وظیفہ ہے. کون سا وظیفہ؟ وظیفہ ربانی ہے. اب ہمیں پتہ چل گیا کرنا چاہیے یا نہیں. اونچی نہیں، کبھی ہو گیا. اور اعتراض کرنے والے کتنے ہیں، درود نہیں پڑھو، سلام نہیں پڑھو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو. حضور فرماتے ہیں جو جمعے کے دن درود و سلام زیادہ پڑھتا میں اس کا درود خود سنتا ہوں. ہم یہاں پر 2-3 منٹ چادر بچھا کے شمارے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ پڑھ لیتے ہیں. یہ جمعہ رات، جو رات کل کا دن گزرا، یہ جو رات گزری ہے نا، جس کے بعد جمعہ، کیونکہ اسلام میں رات پہلے دن بعد میں، یہ 24 گھنٹے جو بہت زیادہ درود پڑھے اس کے لیے اتنی خوشخبریاں ہیں. جمعے کی شب اور جمعے کے دن جو کثرت سے درود و سلام پڑھے، ایک تو حضور خود سن رہے ہیں، دوسرا میری جھولی بھری جا رہی ہے، اور کیا چاہیے مجھے. تو ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی اجر بہت زیادہ ہوگا. کتنا ہوگا؟ بہت. اور جنت مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے. تو ہم سمجھدار بنے. اللہ کے سوا کسی کی عبادت، بات چلی تھی تحلیل سے، اللہ کو مانے. جب ہم کہتے ہیں لا الہ، بس اتنی بات سن لیں، پھر باقی آئندہ. لا کا مطلب نہیں.
لا کا کیا مطلب؟ اونچی گئی ہے. الہ کہتے ہیں معبود کو. الہ کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کے لائق، ورتھی آف ورشپ، پوجا کے لائق، پرستش کے لائق. الہ معبود عبادت کے لائق. پہلے میں نے کیا کہا؟ نہیں. پھر کہا پوجا کے لائق. یہ لفظ لا جو ہے نا، لا، یہ لا الہ، اس میں پہلا لفظ، یہ بنیاد کیا ہے؟ لا. لا الہ کی بنیاد کیا ہے؟ لا، نہیں. اب اس شعر کو سمجھو، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. ثابت کیا ہوا کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے. کیا مطلب؟ حسین نے نہیں کہہ دیا یزید کو، نہیں کہہ دیا، یہ بات کہی ہے شاعر نے. لا کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو کلمے میں جس طرح لا ہے، امام حسین نے لا کہہ دیا، تو اس لیے ان کو بنائے لا الہ است حسین کہا جاتا ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں جی وہ دیکھو حضرت امام حسین کا رتبہ کیا بیان کر دیا، پہلے شعر تو سمجھ لو. تو بنائے لا الہ، لفظ لا کیا مطلب؟ ہر قسم کے خداؤں کی پہلے تکذیب کر دو، انکار کر دو کہ کوئی نہیں، پھر کہو کہ عبادت کے لائق اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، پہلے سب کی نفی کر دو، سب کو کہہ دو کوئی نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا، مگر کون ہے؟ اللہ کو ماننے سے پہلے جھوٹے خداؤں کی نفی کر دو، انکار کر دو. نہیں، کوئی مٹی کا، لکڑی کا، لوہے کا، سورج ہے، آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، تارے ہیں، کوئی خدا نہیں. عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالی جل مجدہ الکریم. اب سمجھے نا؟ میں نے وہ شعر بھی ساتھ سنا دیا. لوگ نہیں سمجھتے حقا کے بنا لا الہ است حسین. تو لا کا لفظ یہ بنا ہے. بنا کا مطلب بنیاد کے، اس کلمے کی بنیاد جو ہے وہ لا ہے. تو امام حسین نے یزید کا انکار کر کے بتا دیا میں اللہ کا ماننے والا ہوں، تجھے مان سکتا نہیں، تو باطل ہے. تو یاد رہے، ہم نے اپنے دل سے غلط خواہشات کی نفی کرنی ہے، سوچوں سے غلط خیالات کی نفی کرنی ہے، جسم سے غلط بات جو اعمال غلط ہے نفی کرنی ہے، اور پھر کہنا ہے کہ نہیں، صرف اور صرف اللہ، اللہ ولا سواہ. اگر یہ کلمہ یاد ہو جائے تو اللہ ولا سواہ، اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. یہ تصوف کی جان ہے، یہ اتنے سے الفاظ، اللہ ولا سواہ، اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں. اب ایک حدیث سن لو، شاید یہ جو میں نے آپ کو اللہ ولا سواہ سنایا ہے شاید سمجھ آ جائے. دھیان دینا، حدیث سنا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا محبوب میں ہوں اور تو ہے. اللہ نے اپنے حبیب سے کیا فرمایا؟ میں ہوں اور تو ہے. باقی سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے. میں ہوں اور تو ہے، باقی سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ یا اللہ تو ہے اور میں ہوں، تو ہے اور باقی سب کچھ میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا. اگر سمجھ آ گئی ہو بات تو یہ سمندر ہے پورا. اللہ ولا سواہ، اللہ ہے، اس کے سوا، اس کے سوا نفی کر دو. اللہ ہے، میں نہیں ہوں. اللہ ہے، بس جس دن یہ راز سمجھ آ گیا بہت کچھ بن جائے گا. اللہ ہے،
میں نہیں ہوں۔ اللہ اللہ کردہ رہو، رہ جائے اللہ تو نہ رہو۔ اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ رہ جائے تم نہ رہو۔ مگر یہ چیز جو دل والے ہوتے ہیں، دل سے اللہ کی طرف جاتے ہیں، ان کو ملتی ہے، ہر ایک کو ملتی، اونچی کہیے گا نہیں۔ اللہ کرے ہم خالص ہو جائیں، نیکی کریں تو کس کے لیے؟ خالص۔ وہ جو کہتے ہیں نہیں جی اتنا ملے گا، وہ کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا نا، اور بے سمجھ جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اور بے سمجھ اور نہ سمجھ جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ نہیں جی اتنا ملے گا، ٹھیک ہے، ثواب کا لالچ منع نہیں ہے، مگر کرو اللہ کے لیے، وہ جتنا چاہے گا دے گا۔ تو اللہ کے لیے خالص ہو جائیں تو انشاءاللہ بیڑا پار۔ یہ تفسیر کا بیان جاری ہے، گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔